چونکہ ابھی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں شامل ہوئی مذاکرات کو، انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ گورنمنٹ ابھی بھی ریڈی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 31 جنوری جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے. لیکن آپ کے خیال میں اب آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے مذاکرات کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا، ملک آگے چلے گا، سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر ملکی مسائل کا حل نکالیں گی، لیکن جو کہ ابھی تک آج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن نظر نہیں آ رہا. تو کیا سیاسی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 45 منٹ کس چیز کا انتظار کرتے رہے، جبکہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اگر کمیشن نہیں بنے گا تو مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ کیا دکھاوا تھا، یہ کیا ڈرامہ تھا، یہ کیا جو ہے میڈیا کو دکھانا تھا، عوام کو دکھانا تھا کہ جی دیکھیں ہم تو مذاکرات چاہ رہے ہیں اور وہ مذاکرات نہیں چاہ رہے ہیں، وہ جو ہے سبوتاژ کر رہے ہیں، انہوں نے مذاکرات کو جو ہے وہ ختم کیا ہے. اور پھر اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے، کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ غیر جمہوری رویہ ہے، وہ کہا کہ ان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا اب یہ جماعتیں، یہ جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو ان کی پچھلی 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، مجھے بتائیں کون سی جمہوریت کی خدمت کی ہے ان جماعتوں نے؟ یعنی آپ پی ٹی آئی کو غیر جمہوری رویہ، پی ٹی آئی بھی غیر جمہوری ہوگی، اس کی بات ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں. اس وقت وہ لوگ جو دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں ان سے ان کا پوچھا جائے نا کہ آپ نے پچھلے 16 ماہ میں اور اب تک کون سی جمہوریت کی خدمت کی ہے، کون سی جمہوری اقدار جو ہے جس کی پاسداری آپ نے کی ہے، کون سے جمہوری ادارے ہیں جن کو آپ نے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. الیکشن ہوا، آپ نے ایک شام الیکشن کروایا، ایک فارس ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ دوبارہ آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے، حالانکہ جیتی ہوئی کوئی اور پارٹی تھی. پارلیمان کو آپ نے ربڑ سٹیمپ بنا دیا کہ قوانین کہیں اور سے لکھے آتے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں اور قانون جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. دن میں جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے بل جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے. تو کس قسم کی آپ نے پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنا دیا، آپ نے جو الیکشن تھا اس کو آپ نے شام الیکشن کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے. آپ نے پھر جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہیں اس کو چھینی، آپ نے اس کو ایگزیکٹو کے تابع لے آئے، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی. آپ نے جمہوری اقدار، آپ نے جمہوری روایات، آپ نے جمہوری اداروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا رویہ جو ہے یہ غیر جمہوری ہے کہ آپ مذاکرات نہیں کر رہے. تو پہلے تھوڑا سا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آپ ہی کے انہی چیزوں کی وجہ سے جو گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں 2023 میں آپ 11% نیچے گرے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس کے اوپر آپ مسلسل نیچے گر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا حال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جمہوریت اور وہ غیر جمہوری رویہ. ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا تو ڈے ون سے کوئی، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہی منطقی انجام ہونا تھا جو مذاکرات کا ہوا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں تھی. ہم نے دیکھا، بارہا دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سنجیدگی، وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے اپنی کافی شرائط جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیا، ان کو چھوڑ دیا اور آ کے 2 شرائط لے کے بیٹھ گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف تو سارا بیانیہ ہی آپ کا 9 مئی ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بہت ٹھوس ثبوت ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس جو ہے کیا کچھ ہے. تو بھائی پھر لے آئے نا، کیوں آپ کمیشن بنانے سے کترا رہے ہیں؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی تو ہم نے اپنا جو ہے وہ ریسپانس دیا نہیں. بھائی آپ ہی کے منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں، اسی دن جو ہے جب انہوں نے لکھ کے دیا، یعنی 7 ورکنگ ڈیز، کیا یہ کوئی کارپوریٹ سیکٹر ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب آپ منا رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم پہ، کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ورکنگ ڈیز ہوں گے؟ یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، مذاکرات میں ایسے ہوتا ہے. لیکن نوید صاحب ایک ضمنی سوال آپ سے، کیا یہ نہیں لگتا آپ کو کہ پی ٹی آئی نے بھی تھوڑی جلد بازی کی ہے، بہت جلدی کوئٹ کر گئے؟ سیشن میں تو بیٹھنا چاہیے تھا. دعا دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انٹینشن کلیئر ہو جاتا ہے نا، آپ کا انٹینشن کلیئر ہے. ابھی بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا جواب تیار ہے، ہم جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لائیں گے. آپ کے منسٹرز نے خود کہا ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب تھے، انہوں نے جس دن انہوں نے لکھ کے دیے اپنے مطالبات،
انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اس کے اوپر تو کمیشن نہیں بن سکتا. ہاں ایک کنوکٹڈ شخص جس کو جو سزا گزار رہا ہے اس کو تو آپ جو ہے ملک سے باہر لے جا سکتے ہیں, لیکن جی یہ سب جوڈس میٹر ہے, اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. تو چیز یہ ہے کہ انٹینشن ان کی کلیئر ڈے ون سے نہیں تھی. پی ٹی آئی شاید وہ یہ مذاکرات جس طرح سے انہوں نے اپنے باقی جو مطالبات تھے ان کو پیچھے رکھا اور دو چیزوں کے اوپر آئے, اتنا کمپرومائز وہاں سے ہوا. ایک چیز تو بتا دیں کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر لچک دکھائی, تو وہ انٹینشن بھانپ گئے کہ یہ مفادات, یہ ٹائم گیننگ اینڈ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے ہمیں انگیج رکھے, اور کمیٹیوں پہ کمیٹیاں, اور جو ہے وہ یہ 1.5-2 مہینے میں جو مذاکرات ہوئے مجھے بتائیں نا اس میں سے کیا نکلا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا اپنے 5 سال اس طرح سے گزاریں گے؟ صحیح. جی عامر صاحب, حکومت کی نیت نہیں تھی, پاکستان تحریک انصاف نے کوئٹ کیا, لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی منظر ڈامہ, وہ جو سیاسی استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا کیونکہ بڑی امید تھی کہ بیک ڈور چینل پر بھی بات چیت چل رہی ہے, یہ چلے ایک بظاہر دکھاوا ہی صحیح لیکن بات چیت سیاسی جماعتیں آپس میں کر رہی ہیں, تو کیا اب یہ پھر سے وہی سڑکوں کی سیاست ہوگی, احتجاجی سیاست ہوگی؟ بیک ڈور چینل تو چل رہا ہے, وہ تو آج صبح بھی کلیئر ہوا کہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب سے سوال بھی ہوا, انہوں نے کہا جی بالکل ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات, ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پارلیمانی مذاکرات ہیں یہ بھی فوجیوں کی اجازت سے ہوئے تھے, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم پیچھے ہٹ گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے لوگ تو مل رہے ہیں ابھی, وہ کہنے لگے وہ تو ملیں گے. لہذا یہ جو جمہوریت ٹپک ٹپک کے آ رہی ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے, یہ جمہوریت انہی کی طرف جا رہی ہے کہ ان کو ہٹا دو, ہمیں لے آؤ. باری لگی ہوئی ہے نا کہ بھئی اب گیٹ کا راستہ بنے تو گھسے ہم. جیسے نوید صاحب ابھی بتا رہے تھے نا کہ جی وہ اس نے کہا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے شاہد خاقان عباسی نے, یہ وہی جمہوریت تھی شاہد خاقان عباسی کی جس میں عابد شیر علی کو ضمنی الیکشن لڑنا تھا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کود کے لاہور پہنچے اور وہ الیکشن انہوں نے لڑا. یہ ویسی جمہوریت تھی جب عمران خان کی حکومت تھی اور مشترکہ اجلاس میں, جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں بل درجنوں پاس کرائے, بالکل باور اوان نے اسی طرح پاس کرائے تھے. ہمارے پاس جمہوریت اسی طرح کے سٹائل کی ہے. ہم 77 ایئر سے بالکل اسی دائرے میں, ہمیں کوئی ایک چیز یاد رہ جاتی ہے, ہم دوسری چیز بھول جاتے ہیں کہ بھئی اس دور میں یہ نہیں تھا, کس دور میں کیا کچھ نہیں تھا, ہر دور میں یہی کچھ تھا. تو کب نہیں ہوا, اصل ایشو یہ ہے کہ کیا سیاستدان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہونا چاہیے کہ کوئی راستہ بنے اور سیاستدان عقل اور ہوش کے ناخن لیں کہ ہاں ہمیں بیٹھ کے اپنے مفادات کے لیے, اب جیسے جو گرینڈ الائنس بنانا ہے میں تو اس کے حق میں ہوں, یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اکٹھی ہو جائے, اور وہ بڑی جماعت کا ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے اس دن بھی مثال دی تھی کہ پی ڈی ایم جب بنا تھا تو مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف اور زرداری صاحب نے آگے کیا تھا کہ آپ ہوں گے ہیڈ اور آپ لے کے چلیں, اور انہوں نے اب دونوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے اس میں. اب آج پی ٹی آئی نے جب ساری چیزیں گزار لی ہیں تو بیچ میں دوبارہ گرینڈ الائنس کی بات جا رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ عوام کی آواز تمام حزب اختلاف کی جماعتیں مل کے اٹھائیں, کیونکہ یہ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ پارلیمانی جمہوریت کے حق میں ہیں, وہ روڈ کے لیے بعد میں آئیں گے کہ پہلے ہمارا کوئی آپس میں تو الائنس ہو کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہم نے کرنا کس چیز پہ ہے, پھر اس پہ بات چیت ہوگی. ہمیشہ اصول یہی رہا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں مذاکرات بند, میں راضی ہو گیا ہوں آج میرا دل خوش ہے جا کے مذاکرات کر لو, کمیٹی کو اگر مجھ سے ملوا دیا جائے تو میں دوبارہ ملنے کے لیے تیار ہوں, مذاکرات بھی چل پڑیں گے. یہی انکار اور اقرار کی سچویشن تھی نا. تو بھائی ابھی آپ کو کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کی کوئی گارنٹی نہیں اویلیبل کہ آپ اگر سسٹم میں واپس آئیں اور آپ چپ رہیں گے تو پھر ہوگا. اور یہ میں کسی اس بندے کی بات نہیں کر رہا جو کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو, جو ملنے جاتا ہے اور سوال کا جواب لے کے آج بھی وہ اڈیالہ جیل میں گیا, یہ اس کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی یہی بات ہوئی ہے اور ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ہماری نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں تم کوئی سیاستدان ہو کہ تم میرے لیے یہ میسج لائے ہو, لیکن بھیجتے بھی انہیں ہیں اور اقرار بھی انہی کے نام پہ کرتے ہیں کہ ہاں بیرسٹر گور کی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے. المیہ بھی یہی ہے نا کہ آپ جن کو بھیجتے ہیں ان کو بھی آپ اڑا کے رکھ دیتے ہیں, ٹرسٹ ان پہ بھی نہیں کرتے. تو وہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم پیغام لے کے آئے تھے تو تمہیں تو یہ جواب دیا انہوں نے 4 بندوں کے بیچ میں,
تو وہ آگے سے کہتا ہے جی ہاں کام تو میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میں کیا کروں اب، لیکن مجھے کہا بھی انہوں نے تھا۔ اب یہاں پہ آ کے ساری بات اٹکی ہوئی ہے کہ بھئی آپ نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں بالکل قبولیت مقبولیت ایک کوسچن موجود ہے، اس کے اندر ہی راستہ بننا ہے، اور وہ بات چیت ہونی ہے، چاہے وہ فوجیوں سے ہو چاہے وہ حکومت وقت سے ہو، لیکن حکومت وقت کو تو ہر صورت میں شامل ہونا ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے پتے کھیل سکتے ہیں، اچھے پتوں سے مراد سیاست میں گیم ڈالنا ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کی گیم ڈالی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ گرینڈ الائنس سے جو نتیجہ لینا چاہیں تو لے کے دکھائیں، ہم سب منتظر رہیں گے۔